وہ کہتے ہیں عشق کی وضاحت کریں، وہ کہتے ہیں عشق کی وضاحت کریں، ہم کہتے ہیں فقط محبوب کی اطاعت کریں، ہم کہتے ہیں فقط محبوب کی اطاعت کریں۔ آج آپ کو ایس دینی سٹوریز چینل پر محبت کی ایک لازوال کہانی سننے کو ملے گی۔ یہ کہانی ہے ایک انسان کی اور ایک موذی سانپ کی، مگر دونوں کا محبوب ایک ہی تھا۔ ایک نے اس محبوب کے دیدار کے لیے 600 سال تک انتظار کیا اور ایک کو 3 دن تنہائی کے ملے اور اس نے جی بھر کر دیدار کیا۔ تو چلیے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے تقریر فرما رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، بڑی شانوں والا، عظمتوں والا۔ اس پیغمبر کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک تقریر ایک سانپ نے بھی سن لی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سانپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، وہ پیغمبر کب آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے جانے کے 600 سال بعد۔ سانپ نے کہا، آپ مجھے ان کا محل وقوع بتا دیں، وہ کہاں آئیں گے اور کب آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 600 سال تک کون انتظار کرتا ہے؟ سانپ نے عرض کیا، آپ مجھے بتا دیں۔ 600 سال تک انتظار کرنا اور اس انتظار میں زندہ رہنا، یہ سب میرے اللہ کے کرم سے ہو جائے گا۔ اب میرے دل میں ان کی محبت آ گئی ہے، میں ان کا دیدار کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ سے پتہ چلا ہے کہ مکہ کے قریب ایک غار ہے، وہاں پہ وہ 3 دن اور 3 راتیں قیام کریں گے۔ سانپ نے عرض کیا، آپ مجھے وہاں کا راستہ بتا دیں، میں وہیں پر ڈیرا لگا لوں گا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 600 سال پہلے ہی وہ سانپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں غار ثور میں چلا آیا تھا۔ غار میں آ کر اس نے سوچا کہ نبی پاک اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کریں گے، میں یہاں پہ کچھ سوراخ بنا لیتا ہوں تاکہ تب تک اگر کوئی سوراخ بند بھی ہو جائیں گے تو میں کسی ایک سوراخ سے نبی پاک کا دیدار کر لوں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، پورے 70 سوراخ کیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک کو غار کے باہر کھڑا کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ پہ سوراخ ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری، وہ اپنے ساتھ جو چند چادریں لے کر آئے تھے ان میں سے انہوں نے 2 چادریں لی، ان کے چھوٹے چھوٹے پیس بنائے اور ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کی سوراخ بند کرنے کی یہ نیت تھی کہ ان سوراخوں سے کوئی نبی پاک کو کوئی موذی جانور آ کر نقصان نہ پہنچا دیجیے۔ واللہ محبت کی یہ عجیب کہانی ہے اور عجیب دستور ہے کہ ایک طرف یہ نیت ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور دوسری طرف اس سانپ کی یہ نیت تھی کہ میں اس سوراخ سے نبی پاک کی زیارت کر لوں گا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا تو انہوں نے صرف 69 سوراخ ہی بند کیے تھے کہ ان کے پاس کپڑا ختم ہو گیا۔ اب ایک سوراخ کھلا رہ گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو آپ نے داخل ہوتے ساری کہا، ابوبکر، میں آرام کروں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے کہ اس غار سے کوئی موذی جانور آ کر نبی پاک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، انہوں نے وہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور جی بھر کر دیدار مصطفیٰ کرنے لگے۔
دوسری طرف جب سانپ کو پتہ چلا کہ وہ جن کا 600 سال سے انتظار کر رہا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ غار کی طرف آیا۔ تو جب وہ غار کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں مگر ایک سوراخ کھلا ہوا ہے۔ اس سوراخ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں تھا۔ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ مجھے دیدار کرنے دو، میں نے زیارت کے لیے بڑا انتظار کیا ہے۔ جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری باری ہے، یار مصطفیٰ کو دیکھنا، جی بھر کر دیکھنا، تنہائی میں دیکھنا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ مجھے 3 دن اس تنہائی کے ملے ہیں کہ جس میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں گا، ان کی خدمت کروں گا اور اپنے جی کو خوب روشن کروں گا۔ جب میرا ان کا جی دیدار سے جی بھر جائے گا تب تیری باری آئے گی۔ جس پر سانپ نے غصے سے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ ڈنگ مارنے شروع کر دیے، مگر حضرت ابوبکر صدیق یہ ڈنگ برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، صرف اس لیے کہ اگر وہ حرکت کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھل گئیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اور میری جان آپ پہ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا ہے، آنسو کیوں آئے ہیں آنکھوں میں؟ جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا اپنی ایڑی میری طرف کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب مبارک ایڑی پر لگایا جس سے حضرت ابوبکر صدیق کے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور آپ کے جسم کو سکون اور راحت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو 3 راتیں اور 3 دن غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، اگر وہ مجھے وہ 3 دن اور 3 راتیں لے لیں اور مجھ سے میری ساری عمر کی نیکیاں لے لیں